اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورۃ یوسف کے مضامین اور اس میں بیان کردہ جو قصہ ہے اس سے ہم اپنے سینے منور کر رہے ہیں، اور پچھلے درس تک ہم 35 آیات جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 36 سے ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور یہ شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں پہنچنے سے، کہ جب آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کوئی کیس آپ کے خلاف چلانے کے یا آپ کے خلاف کوئی جرم جو شرائط انصاف پر پورا اترتا ہو، اس طرح کے کوئی دلائل یا ثبوت دیے بغیر آپ کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب ارشاد گرامی ہے ودخل معه السجن فتیان۔ تو آج ہم جو حصہ اس کا انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں جیل کے اندر آپ کا جو 2 ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتانا ہے، انہوں نے خواب دیکھے حالت قید میں ہی، اور پھر ان کی تعبیر پوچھی، آپ نے ان کی تعبیر بتائی، اور پھر بادشاہ کے دربار تک آپ کیسے پہنچے، اور پھر بادشاہ کے تخت تک آپ کیسے پہنچے۔ تو آج جو ہے یہ قید خانے سے تخت شہنشاہی تک جو آپ کا سفر ہے، آپ آج وہ حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فرمایا کہ داخل ہوئے ان کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں ان کے ساتھ جو اور ساتھی تھے جو قید خانے میں تھے، تو ان قیدیوں میں 2 جوان بھی تھے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگوروں سے شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منه، جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، یعنی میرے سر پر یہ روٹی ہے کسی برتن میں، اور اس جو روٹیاں ہیں ان میں سے پرندے اچک رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے گمان میں آپ محسن ہیں اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اب یہ 2 نوجوانوں کا کے خواب ہیں اپنے اپنے جو انہوں نے دیکھے، ان میں سے ایک جو بائبل میں ہے اور پھر جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، یہ قصہ ظاہر ہے اس کی جو بنیادی تاریخ کا ماخذ ہے وہ بھی بائبل ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو شان نبوت اور مرتبہ نبوت کے خلاف ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس احسن القصص کو حقیقت کے انداز میں بیان فرمایا ہے، جو ایسے ایڈیشن تھے یا ڈیلیشن تھے اہل کتاب کی طرف سے انہیں ختم فرما دیا۔ تو بہرحال تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ جو 2 خواب دیکھنے والے ہیں یہ بھی دونوں بادشاہ کے ملازم تھے۔ ایک نان بھائی تھا جو بادشاہ کی روٹیاں پکایا کرتا تھا، اس کا کوک تھا، اور دوسرا اس کا ساقی تھا جو اس کے لیے شراب تیار کیا کرتا تھا۔ تو دونوں اس کے ذاتی ملازم تھے، اور بادشاہ کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید یہ دونوں اس کو زہر دینے کا یا اس کو مارنے کا پلان کر رہے ہیں، تو لہٰذا
اس شک کی بنیاد پر ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل میں تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک کا خواب یہ ہے کہ میں بادشاہ کی جیسے پہلے کرتا تھا، مثلا بادشاہ کے لیے شراب تیار کر رہا ہوں، یعنی ساقی تھا بادشاہ کا۔ اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہیں ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ یہ دو خواب ہیں اور آپ سے تعبیر پوچھی گئی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والے اور نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کردار کا اور آپ کے اخلاق کا حسن ہے کہ جس طرح جیل سے باہر دیکھنے والوں نے ان ھذا الا ملک کریم کہا کہ آپ تو انسان نہیں لگتے بلکہ فرشتے لگتے ہیں، عزت والے فرشتے لگتے ہیں۔ اور آپ کو جب گناہ کی دعوت دی گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے تو میرے لیے قید خانہ بہتر ہے۔ تو یعنی آپ کی یہ طہارت ہے مبارک کردار کی۔ تو یہاں جیل میں پہنچ کر بھی جو آپ کے ساتھ کچھ عرصہ یا چند سال رہے ہیں وہ بھی آپ کو محسن کہہ رہے ہیں، انا نراک من المحسنین۔ تو یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے ایک نبی کا، چونکہ انہوں نے دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، تو تبلیغ سے پہلے کردار کی جو پختگی ہے اس کا متعارف ہونا لوگوں میں، اور حسن کا ہر پہلو جو ہے اسے اپنے تمام و کمال تک پہنچانا، عادات اور خصائل اور اخلاق کا ہر حسن، کیونکہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ کسی کے علم سے نہیں ہوتا، اس کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ جس بندے کا لوگوں کے ساتھ لین دین اور رویہ ٹھیک ہے، لوگ اسی کی بات سنیں گے، اسی کی بات پر اعتماد کریں گے اور اسی کی بات ہی ان کو متاثر کرے گی۔ لیکن جو کردار کا صحیح نہیں ہے، جو دو نمبر ہے، جو خود جھوٹا ہے، تو اس کی بات کس سے سننی ہے؟ ماننا تو دور کی بات ہے، لوگ اس کی بات سنتے بھی نہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ پہلے عزیز مصر کے گھر میں ان کا مبارک کردار دکھایا گیا، بلکہ اس سے بھی پہلے بچپن کے خواب سے لے کر، لیکن پھر جو ان کے یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں کنویں کے اندر، اور پھر عزیز مصر کے جو گھر ہے اس کے اندر پھر انہیں گناہ کی دعوت دی گئی، اور یہ سارے مراحل سے آپ گزرے ہیں، لیکن ذرا بھر بھی آپ کے خصائل، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی۔ تو جیل میں بھی چند سال گزارے تو جو آپ کے ساتھ رہے وہ پہلے آپ کے کردار کے حسن کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس قابل پایا ہے کہ آپ سے ہی جو خواب ہے اس کی تعبیر کے لیے رجوع کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے تک نہیں پہنچے گا۔ لا یأتیکما یعنی کھانے کا جو ٹائم آگے ہونے والا تھا، مثلاً دوپہر کے کھانے کا ٹائم تھا یا رات کا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو کھانا دیا جاتا ہے وہ آنے سے پہلے الا نبأتکما بتأویلہ، میں تمہیں وہ کھانا پہنچنے سے پہلے جو ہے اس کی تعویل بتا دوں گا، اس کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا آ جائے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی جو میں آپ کو تعبیر بتاؤں گا خواب کی، وہ زمین کا علم نہیں ہے، وہ آسمان کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا جو آخرت جو ہے اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کا دین میں نے چھوڑ دیا، اس دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق جو ہے اس دین سے ہے جو خالق کی طرف سے ہے، مالک کی طرف سے ہے، اور میں اسی کو ماننے والا ہوں۔ اب یہ خواب کی تعبیر کے لیے ایک دیباچہ ہے، ایک مقدمہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام خود پیش فرما رہے ہیں، اور پھر اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ مصر کے بازار والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ آگے جو اب آپ تعارف کرا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جیل والے اور سب لوگ جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ کون ہیں، حضرت اسحاق و یعقوب کون ہیں، لیکن آپ نے اس سے پہلے جیل سے بچنے کے لیے اپنا تعارف نہیں کرایا تاکہ میں جیل میں لے جاؤں۔ اب اپنا تعارف کرا رہے ہیں، لیکن وہ کسی ذاتی منفعت کے لیے تعارف نہیں کرایا، اپنا تعارف اس لیے کرا رہے ہیں
تاکہ آپ جو اصل پیغام دینا چاہتے ہیں وہ توحید کا پیغام ہے، وہ اسلام کا پیغام ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت ہے، تو اس دعوت سے پہلے بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دین ہے اس کی اتباع کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ توحید پر جو استقامت ہے یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے جو اس دین پر قائم رہتے ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ موقع پاتے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ نے اپنا تعارف بھی کرایا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے، جب جیل میں پہنچ گئے تھے تو تقریباً 8-9 سال یا 10 سال تک آپ جیل میں رہے، یعنی 19-20 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنے ہیں۔ یہ بیچ کے جو 9-10 سال ہیں آپ کے، یہ جیل کے ہیں۔ تو آپ نے اپنا تعارف پہلی دفعہ کرا ہے، اور پھر اپنے تعارف کے ساتھ ہی آپ نے اپنے والدین کریمین، اپنے آباء و اجداد کا ذکر خیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ پڑ پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور پھر جہاں پہ تبلیغ فرمائی ہے۔ اب یہ آپ نے ایسے تبلیغ شروع نہیں کر دی بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے، کہ موقع و محل جو ہے وہ تبلیغ کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ کون آپ کی بات سننا چاہتا ہے۔ جب بندہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور آپ جو ہے اسے پکڑ لیں بلکہ گھیر لیں اور کہیں کہ میری تبلیغ سنو، یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں۔ قرآن کا حکم ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اب یہ حکمت دعوت، پیغمبرانہ مشن جو ہے اس کی کوئی حکمت ہے، وہ ایسے لٹھ لے کر لوگوں کے پیچھے بھاگنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکمت جو ہے وہ اس کا تقاضا ہے جو قرآن نے حکم فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مبارک طریق میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس وقت بات شروع کی ہے کہ جب آپ نے موقع مناسب سمجھا ہے۔ جو آپ کے پاس تعبیر پوچھنے آئے ہیں وہ اب آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنا کام ہے آپ سے، ان کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل انہوں نے دیکھ لیا کہ اس جیل میں آپ ہی ہیں جو علم میں اور عمل میں اور کردار میں، اخلاق میں اس قابل ہیں کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے اس رہنمائی کے لیے۔ آپ کے کردار کا حسن پہلے ان پہ منکشف ہو چکا ہے، آپ کا علم بھی ان پہ کھل چکا ہے، لیکن آپ نے انہیں تبلیغ نہیں فرمائی۔ جب وہ آپ کے پاس آئے ہیں، اپنی بات پوچھی ہے، تو آپ نے کہا تمہاری بات کا بھی جواب دیتا ہوں کھانا آنے سے پہلے، لیکن پہلے میری بات بھی سنو۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کا پیغام ہے، وہ اسلام کا پیغام ہے، وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملانا ہے۔ اب اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، میں اسی عالمگیر جو دعوت ہے، تحریک ہے اس کی، اسلام کی اور تبلیغ کی ایک تحریک ہے، عالمی تحریک، میں اسی کا حصہ ہوں جس کے باپ دادا یہ ہستیاں تھیں، یہ انبیاء تھے، تو میں بھی وہی پیغام لانے والا ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ پیغام شروع کیا جو توحید کا پیغام ہے۔ فرمایا پہلے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، یعنی کسی چیز کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کیا، کسی کمال کو آپ نے ہمیشہ اسے اللہ کی طرف منسوب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات کی کہ یہ جب بھی انسان کے پاس کوئی خیر و خوبی ہو، اسے محسوس ہو کہ مجھے اللہ نے اس حوالے سے خاص طور پہ اپنا قرب عطا کیا، اپنی اطاعت کا شرف بخشا ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اب ان جو ساتھی تھے آپ کے قید خانے کے، انہیں کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے رب بہتر ہیں متعدد، اور بہت سے خدا بہتر ہیں، یا ایک خدا بہتر ہے جو واحد ہے اور غالب ہے؟ یعنی ایک خدا، ایک مالک اور ایک آقا کا ہونا، ایک رب اور الہ کا ہونا، یہ زیادہ بہتر ہے، یا بہت سے معبود ہوں، خیر کے لیے کسی اور کی طرف منہ کرنا ہو، شر کے لیے کسی اور طرف منہ کرنا ہو، اور دنیا کی خیر کے لیے کسی اور کی طرف جانا ہو، یا صحت کے لیے کوئی اور خدا ہو، بیماری کا خدا کوئی اور ہو، کیا ایک خدا بہتر ہے یا بہت سے خدا؟ یہ ان سے سوال کیا، اور یہ ظاہر ایک حقیقت ہے، وہ خود بھی نوکر تھے، تو ساکی تھا، ایک نان بائی تھا، انہیں پتہ تھا ایک مالک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اور مختلف مالک ہوں تو کیا ہوتا ہے۔
ظاہر ہے جب 2-3 مالک ہوں کسی کے تو اسے فیصلہ کیسے کرے گا کہ میں نے بات کس کی ماننی ہے. تو آپ نے توحید کا یہ جو درس شروع کیا ہے وہ اسی بنیادی نقطے سے شروع کیا ہے. اسلام کا پیغام آپ نے اسلام کے اصول و ضوابط بیان نہیں کیے، نہ وہ اس کا موقع ہے. پہلے آپ اس بنیادی نقطے کی طرف لائیں سامنے والے کو جہاں سے باطل کی اور حق کی راہیں جدا ہوتی ہیں. اہل باطل اور اہل حق کی راہیں کہاں سے جدا ہوتی ہیں؟ عقیدہ توحید پہ جدا ہوتی ہیں. اسلام کا آغاز عقیدہ توحید ہے، تو لہٰذا اس عقیدہ توحید پر ہی یہ پہلا مختصر پیغام ہے آپ کا کہ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے رب جو تم سمجھتے ہو، بہت سے معبود، وہ بہتر ہے. حضرت اقبال نے اسی جو تصور ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور پھر ایک ہونے کا جو مزہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جو ہے کئی سجدوں سے نجات دے دیتا ہے، انسان ان سے بچ جاتا ہے. اور پھر فرمایا ما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہیں. الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں. تم جن کو خدا سمجھتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، وہ صرف نام ہیں بس. تم نے نام رکھ دیے ہیں، تم نے یا تمہارے باپ دادا نے، آباء و اجداد نے، ورنہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. خالق اور مالک اور رازق اور رب ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک اللہ. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل ان کے حوالے سے نازل نہیں کی جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. تو یہ جو بنیادی ایک پیغام ہے توحید کا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مناسب موقع سمجھا تو آپ نے اپنے اس اصل جو مشن ہے اس کا اس کی تکمیل فرمائی اور اللہ کی طرف پیغام دیا. اب اس کے بعد جو ہے اگلی آیت جو آیت نمبر 41 ہے، وہاں سے پھر آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک، یعنی جو انہوں نے خواب دیکھے تھے، تو ساقی جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب بنا رہا ہے اپنے مالک کے لیے، اپنے آقا کے لیے، اسے کہا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا. یعنی جو اس کا پہلے منصب تھا جہاں پہ وہ فائز تھا تو اس پہ بحال ہو جائے گا، قید خانے سے اسے آزادی مل جائے گی. دوسرا جو ہے جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے تھے، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، دوسرا جو ہے اس کو سولی دے دی جائے گی. جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا تھا اسے سولی چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے جو ہیں اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے، یعنی اس کو پھینک دیا جائے گا. اس کی سزا کے طور پر وہ جو جرم اس پہ جس جو الزام تھا وہ صحیح ثابت ہو جائے گا، اسے پھانسی چڑھا دیا جائے گا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جس معاملے میں سوال کیا تھا تو اس کا اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی آپ نے صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ یہ وہ ایک نبوی یقین ہے کہ اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے. ایک بندے نے آزاد ہونا ہے اور دوسرے نے پھانسی چڑھنا ہے. تو یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قضی الامر. اب قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تعبیر جب بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان میں سے جس آدمی نے آزاد ہونا تھا قید سے اور اس نے پھر بادشاہ کی جو اس کی نوکری تھی اس پر بحال ہونا تھا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیغام دیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، کہ ان میں سے جو نجات پانے والا تھا حضرت یوسف کے گمان میں، تو انہیں حضرت یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک، کہ تم اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا. یعنی جب آپ بادشاہ کے سامنے پھر پہنچ جائیں جیل خانے سے آزاد ہو کر، تو میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ کئی سالوں سے قید خانے میں پڑا ہوا ہے، بادشاہ تک میرا پیغام پہنچانا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ پس شیطان نے ان کو اپنے مالک کے سامنے یا اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنا بھلا دیا.
شیطان نے انہیں یہ بات بھلا دی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچانا ہے اپنے مالک تک، اپنے آقا تک جو بادشاہ تھا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو پس وہ قید خانے میں مزید کئی سال ٹھہرے رہے۔ یعنی اس واقعے کے بعد بھی اور ان کی تعبیر بتانے کے بعد، یا ان کے پھر ایک بندے کے ان میں سے آزاد ہونے اور بادشاہ تک پہنچنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں ٹھہرے رہے۔ اب جیل سے نکلنے کا انتظام ہو رہا ہے اگلی آیت سے، اور یہ سورہ مبارکہ کا اگلا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے یہاں سے چھٹا۔ وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں خواب بہت سے ہیں۔ ایک خواب سے صورت شروع ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر جیل میں 2 بندوں کا خواب ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ اگلا تیسرا خواب ہو گیا جو بادشاہ دیکھتا ہے۔ بادشاہ کا خواب یہ ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 جو ہیں وہ موٹی گائیں ہیں اور 7 ہیں پتلی۔ وہ جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، جو موٹی والی گائیں ہیں نا انہیں پتلی کھا رہی ہیں۔ اور اس نے 7 خوشے بھی دیکھے، 7 سبز اور تر و تازہ خوشے تھے، اور 7 خوشے جو ہیں وہ خشک تھے۔ اس کا ذکر ہے اس آیت میں۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں پتلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 خشک خوشے۔ یا ایھا الملا، اے میرے درباریوں، اے میرا گروہ، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ اور اس میں یعنی جو بھی ماہرین تھے، علماء تھے اس وقت، یا جادوگر تھے یا نجومی تھے یا کاہن تھے، جو بھی ایکسپرٹیز اور مہارت رکھنے والے تھے، ان سب کے سامنے بادشاہ نے یہ خواب رکھا، جو کہ خواب جو ہے وہ بڑا اسپیشل تھا، ڈفرینٹ قسم کا تھا، اور بادشاہ نے دیکھا بھی بڑی تفصیل سے ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کے بس میں ہے یہ علم تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں۔ اضغاث احلام کہتے ہیں جو الٹے سیدھے خیالات آتے رہے ہوں جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ اب اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ سمپل تو یہ ہے کہ ظاہر خواب کی تعبیر ایک علم ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بات بتاتے، لیکن آگے بادشاہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ تعبیر اگر بتائیں گے تو چند دن بعد تعبیر کا موسم بھی آئے گا، تو اگر اس طرح نہ سامنے آئی جیسے ہم نے بتائی ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ لہذا کسی نے اٹکل پچو یا اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے تعبیر میں، اپنے خیالات کے سمپل کہہ دیا کہ بس یہ اس کی کوئی تعبیر ہے ہی نہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، کہ جو احلام ہیں اس طرح کے جو کملے خواب ہیں ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، کہ یہ تو صرف کوئی بخار چڑھے ہیں آپ کو یا کچھ کھانے پینے میں فرق لگ گیا ہوگا، باقی اس کی تعبیر کوئی نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح انہوں نے جان چھڑائی۔ وقال الذی نجا منہما، اب یاد آیا اس ساقی کو، ہو سکتا ہے وہ اس وقت شراب تیار کر رہا ہو اپنے مالک کے لیے، آقا کے لیے، تو اس نے کہا جس نے نجات پائی تھی ان 2 میں سے، جو نجات یافتہ تھا، وذکر بعد امت، ایک مدت کے بعد اس کو یوسف یاد آ گیا۔ یوسف علیہ السلام سے یاد آ گیا بھی تعبیر والا ایک بندہ تو جیل خانے میں چھوڑا ہے، جس نے ہمیں تعبیر بتائی تھی، اور اس تعبیر کے عین مطابق یہ بادشاہ کے پاس پہنچ بھی گیا، اور جس منصب پہ پہلے تھا پھر بحال بھی ہو گیا۔ تو لہٰذا اب جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور سب نے ہاتھ اٹھا لیے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے سے، تو اب اس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے۔ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس نے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں اگر آپ مجھے بھیج دیں، یعنی مجھے اجازت دیں، جیل خانے تک مجھے رسائی دیں، وہاں جاؤں جہاں پہ تعبیر بتانے والا ہے، تو میں پھر آپ کے خواب کی تعبیر کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ اب پہنچ گیا، اجازت مل گئی۔ یوسف ایھا الصدیق، اب یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا حسن ہے کہ اس نے کہا کہ اے یوسف جو صدیق ہو، ہمیشہ سچ بولنے والے ہو۔ تو سچ جو ہے یہ تمام اخلاق کا یوں سمجھیے کہ وہ مرکز ہے، جو سچا نہیں ہے اس کے اندر اور کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ حضور علیہ السلام نے جب کسی ایک چیز کا انتخاب کیا کسی گناہ سے روکنے کے لیے، تو آپ نے کہا جھوٹ سے رک جاؤ،
اور پھر مسلم شریف کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 موبقات بیان فرمائے ہیں کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والے ہیں، یعنی بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو پھر آخر میں فرمایا کہ ان سب میں جو بڑا ہے وہ نہ ارشاد فرماؤ۔ عرض کی گئی ضرور کرم فرمائیے، تو آپ نے فرمایا الزور و شہادت الزور، جھوٹ اور جھوٹی گواہی۔ تو جھوٹی گواہی بھی دراصل جھوٹ ہی ہے، لیکن اس کا جھوٹ ہونا اور زیادہ مہلک ہوتا ہے، کیونکہ اس جھوٹ کی وجہ سے کئی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں اور کئی لوگ اپنے حق سے محروم ہو سکتے ہیں جب انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو جھوٹ یعنی روح ہے، الزور الزور الزور۔ تو اس کے سامنے جو اچھا حسن ہے وہ سچ ہے، تو لہذا صدیق ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ویسے یہ دن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے دن ہے۔ آج 13 جمادی الثانی تھا اور 24 کی رات ہے۔ تو صدیق جو سچا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے کردار میں ہر حسن موجود ہے۔ تو یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچ بولنے والے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، کہ ہمیں تعبیر بتائیے کس چیز کی؟ 7 موٹی گائیں جنہیں کھا رہی ہیں 7 پتلی اور دبلی گائیں، اور 7 سبز خوشے ہوں اور 7 خشک۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، شاید وہ آپ کا مرتبہ جان سکیں یا شاید وہ تعبیر جان سکیں اور اس سے آگاہ ہو سکیں۔ تو یعنی آپ اس کی تعبیر فرمائیں۔ تو جو الفاظ تھے تعبیر کے یعنی خواب کے بادشاہ کے، بین ہی وہی الفاظ دہرائے ہیں اس ساقی نے جو آپ سے خواب پوچھنے گئے۔ تو یہ خواب جو ہے اس میں ایکوریسی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جن الفاظ میں خواب دیکھنے والے نے خواب بیان کیا ہے انہی الفاظ میں ہی بیان کیا جائے تو تعبیر صحیح آ سکتی ہے، کیونکہ معمولی سے الفاظ کے فرق سے تعبیر مختلف ہو جائے گی۔ اس لیے تعبیر کے لیے جو ایگزیکٹ خواب ہے اس کو بیان کرنا اور بتانے والے تک، معبر تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سماعت فرمایا تو اس کے بعد آپ نے تعبیر بتائی۔ اب تعبیر کیا ہے؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف نے کہا کہ تم حسب معمول 7 سال تک کاشتکاری کرو گے۔ فما حصدتم، پھر تم جو کھیت کاٹو یعنی جو فصل وہاں سے حاصل کرو، فذروہ فی سنبلہ، تو اس سارے غلے کو خوشوں میں چھوڑ دو، یعنی اسے اکٹھا کرو، سارا جو 7 سال کا جو آپ کا وہ پروڈیوس ہے، پیداوار ہے، اس ساری کو بے دریغ خرچ نہ کرو، بلکہ اپنے اس جو آمدنی ہو 7 سال تک جو غلہ پیدا ہو، جو گندم وغیرہ ہو، اسے محفوظ کر لو۔ الا قلیلا مما تاکلون، ہاں ما سوا اس قلیل غلے کے جو تم کھاؤ، یعنی اپنے کھانے کے لیے صرف استعمال کرو، باقی زیادہ غلے کو ضائع نہ کرو۔ اور پھر فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال جو ہیں خشک سالی کے بعد، خشک سالی کے سخت سال آئیں گے، یعنی 7 سخت سال، 7 شداد، یعنی خشک سالی کے سال آئیں گے جن میں قحط سالی ہوگی، کوئی بارش نہیں ہوگی، لہٰذا 7 سال بارشیں بھی ہوں گی، غلہ بھی پیدا ہوگا۔ ان 7 سالوں میں تم اپنے استعمال کی حد تک استعمال کرو، باقی سب جو ہے وہ محفوظ کرتے رہو، کیونکہ آگے 7 سال اور آئیں گے۔ 7 موٹی گائیں گویا 7 سال ہیں خوشحالی کے، پھر 7 پتلی گائیں جو ہیں وہ بدحالی کے یا قحط سالی کے سال ہیں، یعنی ان میں بارش صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا غلہ نہیں پیدا ہوگا۔ اور یہ جو آپ 7 سال بچت کریں گے، یہ پھر ان 7 سالوں میں آپ کھائیں گے۔ یأکلن ما قدمتم، جو آپ نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا وہ آپ کھائیں گے ان 7 سالوں میں، تاکہ اگر ابھی 7 سال کا ہر چیز ختم کر لو گے تو ظاہر ہے پھر قحط سالی میں کچھ کھانے کو نہیں ہوگا، لہٰذا 7 سال کھاؤ بھی اور جمع بھی کرو، اور اگلے 7 سال جو غربت کے ہیں اور قحط سالی کے ہیں ان میں پھر ان کو خرچ کرو۔ ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، ما سوا تھوڑے سے غلے کے جس کو تم محفوظ رکھو گے، باقی یعنی تقریباً آپ کھا لیں گے ان 7 سالوں میں۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام یہ تعبیر فرما رہے ہیں کہ 7 موٹی گائیں سے مراد ہے 7 سال جو ہیں بھرپور آبادی کے اور خوشحالی کے، اور 7 پتلی یا دبلی گائیں سے مراد یہ ہے کہ مزید 7 سال اگلے آئیں گے جن میں ہر طرف گویا گرد و غبار ہوگی، بارش نہیں ہوگی اور فصل بھی پیدا نہیں ہوگی۔
تو یہ 14 سال ہو گئے، 7 سال خوشحالی کے، 7 سال پھر قحط سالی کے۔ اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 1 سال اور، یہ گورا 15 سالہ ایک معاشی پلان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر میں بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو اگلا سال ہے اس کا ذکر خواب میں نہیں ہے، یعنی خواب میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی یہ تعبیر ہو، یہ نبوی پیشن گوئی ہے آگے 15ویں سال کی۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بھرپور بارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے، یعنی بھرپور رس والے پھل جو ہیں وہ آئیں گے اور غلہ پیدا ہوگا۔ 1 سال 15واں سال جو ہوگا، پہلے 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال جو ہے وہ بدحالی، اور پھر یہ بدحالی کے سال 7 ختم ہوں گے تو 15واں سال جو آئے گا وہ پھر بھرپور خوشحالی کا ہوگا۔ لہٰذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، اور بعینی ہی اسی طرح ہوا جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو آگے پھر ہے وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جیسے ہی اس تک تعبیر پہنچی تو اس کو بات سمجھ آ گئی، اور بعد میں اسے وزن محسوس ہوا تو اس نے کہا کہ انہیں لے آؤ قید خانے سے نکال کے میرے پاس، یعنی انہیں آزاد بھی کرو، اور جو ظاہر غلط طریقے سے انہیں جیل میں رکھا گیا ہے تو یہ سزا بھی ختم کرو اور میرا قرب بھی عطا کرو، مجھے میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب قاصد ان کے پاس آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ کو رہا کر دیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کی کردار کی عظمت پھر دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو 9-10 سال سے قید میں پڑے ہیں، تو اسے جب کوئی کہے کہ باہر آؤ تو وہ تو 1 منٹ بھی نہ لگاتا، لیکن حضرت یوسف فرماتے ہیں نہیں، پہلے وہ جو جس وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا تھا، پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کہ مجھے ڈالا کیوں تھا، میرے کردار پر جو بدگمانی کا ایک داغ ہے پہلے وہ داغ دھویا جائے گا، پھر میں باہر آؤں گا۔ قال ارجع الی ربک، اپنے مالک کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ، اور اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی وہ معاملہ جو تھا جس وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا، جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ معاملہ کلیئر ہوگا تو پھر ہی میں باہر آؤں گا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور اہم ہے کہ چونکہ ذخیرہ اندوزی کا حکم ہے خواب میں، یہ خواب کی تعبیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے کہ 7 سال جو ہے بھرپور بارشیں بھی ہوں گی اور فصلیں بھی پیدا ہوں گی، لہٰذا یہ 7 سال تم استعمال بھی کرو لیکن غلہ جمع بھی کرتے رہو اگلے 7 سالوں کے لیے، چونکہ پھر بارشیں نہیں ہوں گی۔ تو ذخیرہ اندوزی ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے ہماری معیشت کا، تو بڑی سخت گناہ ہے، ذخیرہ اندوزی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ قومی ضرورت کے لیے جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ جائز ہے جب اس میں کوئی پلان ہو، کوئی منصوبہ ہو، لیکن اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کہ لوگ مر رہے ہوں بھوک سے اور تاجر یا کچھ لوگ جو ہیں وہ غلہ اکٹھا کر لیں، چھپا دیں اپنے گوداموں میں استعمال کی چیزیں تاکہ ریٹ چڑھ جائیں اور مانگ زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو، اس طرح کی ذخیرہ اندوزی گناہ ہے۔ لیکن یہ ذخیرہ اندوزی جو ایک منصوبے کے تحت ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے، چونکہ آگے خوشحالی کہ ان 7 سالوں کے بعد بدحالی شروع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، لہٰذا اس طرح کا جو ایک پلان ہے یا منصوبہ ہے، مستقبل کی پیش بندی ہے، وہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، چونکہ اسباب اختیار کرنا جو ہے اس کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں۔ اور پھر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جب فرماتے ہیں کہ پہلے اس بہتان کی تحقیق کی جائے کہ مجھ پر بہتان کیوں باندھا گیا تھا، کیا معاملہ تھا، میں صحیح جیل میں ڈالا گیا تھا یا غلط ڈالا گیا تھا۔ تو اب بادشاہ جو ہے پھر طلب کرتا ہے، ان سب عورتوں کو بلاتا ہے جنہوں نے آپ پر الزام لگایا تھا، خاص طور پہ وہ ایک ہی عورت تھی الزام لگانے والی جس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا حسن یہ ہے کہ آپ اس ایک عورت کا نام نہیں لیتے کہ فلاں عورت نے جو بات کی تھی، بلکہ اس کو مطلق اور مجموعی انداز میں کہتے ہیں کہ جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، الزام لگانے کی بات بھی نہیں کہتے، صرف ہاتھ کاٹنے کا ایک واقعہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو کسی کا نام لے کر اس کی جو عیب ہے اس کو ظاہر کرنا یہ نبوی اخلاق کے خلاف ہے۔ تو اس کے باوجود کہ اس نے اپنا اعتراف کیا اپنے اس جرم کا، لیکن حضرت یوسف نے اس کا نام نہیں لیا۔
قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر کہا کہ تم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ معاملہ کیا تھا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا کہ حاشا للہ یعنی اللہ کی قسم ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بول پڑی، حضرت یوسف نے تو اس کا نام نہیں لیا اب، لیکن وہ خود ان عورتوں میں بول پڑی، الآن حصحص الحق، کہ حق بات جو ہے اب ظاہر ہو گئی ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے انہیں گناہ کی طرف دعوت دی تھی، انہوں نے نہیں دی تھی، انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، یہ میرا قصور تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ سچوں میں سے تھے، یعنی پہلے جو آپ کے ساتھ رہا وہ آپ کو صدیق کہتا ہے، اور جس کے گھر میں آپ نے کئی سال گزارے اپنی حیات مبارکہ کے، اور پھر اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، اس نے آپ کو صادق کہا ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ پہلے یہ معاملہ کلیئر اور واضح ہونا چاہیے، میں بعد میں باہر آؤں گا، یہ اس لیے نہیں کہا کہ میں کوئی تکبر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر کوئی کمال موجود ہے، لیکن یہ میں نے کیوں کہا ہے، کہنے کی وجہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جس نے مجھے اپنے گھر میں اچھا ٹھکانہ دیا تھا، عزیز مصر جس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، احسن مسواج، اور میری خدمت کی، تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ جان لے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں رہ کر اس کی عزت پر حملہ کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ تو ویسے کئی حوالوں سے ہے، اخلاقی گناہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہے، لیکن تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ بندہ جس میں آپ پر احسان کیا ہے، یہ بہت بڑی احسان ناشناسی بھی ہے کہ جس نے آپ کو گھر میں رکھا ہو اس پر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدکاری ہے کہیں بھی کی جائے ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، لیکن اگر کوئی اپنی کسی رشتہ دار خاتون کے ساتھ اس طرح کا جرم کرتا ہے یا کسی پڑوس میں رہنے والی کے ساتھ، تو اس کا ڈبل گناہ ہے، ایک درجہ گناہ نہیں ہے، وہ 2 درجہ گناہ ہے، کیونکہ پڑوس والوں کی تو حفاظت ہم پر ضروری تھی کہ ہم ان کے لیے چٹان بن کے ان کے گھر کی حفاظت کریں، کوئی رشتہ دار ہے تو اس کے لیے تو ہمیں محافظ ہونا چاہیے تھا، اور ہم بجائے محافظ ہونے کے خود ہی مجرم بن جائیں، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرے اندر کوئی خوبی موجود ہے ایسی، یا اپنا تکبر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، احسان ناشناسی نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے جس پر ہم اس کو آج ختم کر رہے ہیں، آیت نمبر 53 ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا۔ آپ اندازہ کریں یہ اصل نبوی حسن ہے کہ اس میں ہلکی سی بھی جو ایک تکبر کی بو آ سکتی تھی کہ شاید آپ اس لیے باہر نہیں آتے کہ میں بتاؤں کہ دیکھو میں کتنے بڑے کردار والا ہوں، نہیں، فرمایا نہیں، یہ نہیں بتانا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اللہ ہی کا فضل ہے، کرم ہے، بندہ اپنے نفس کے جو امارہ یعنی جو برائی کا حکم کرنے والا نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بندہ اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، کیونکہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، یعنی اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی جب خواتین نے آپ کو دعوت دی تھی گناہ کی، تو وہاں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، اے اللہ اگر تو ان کے اس مکر کو دور نہ فرمائے تو یہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں ان سے بچ سکوں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ناسمجھ لوگوں میں سے، جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جہاں جہاں بھی
اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار کے اس عظمت کو اور طاقت کو اور قوت کو اور پاور کو ظاہر کیا ہے، ساتھ ہی پھر اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ بھی کمال اور انتہا پر ہے۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ذکر ہے یہ گویا اس جو حسن ہے اس خلق کا اس کو بیان کرتا ہے کہ نہیں نیکی کی طاقت مگر اللہ کے فضل سے، اور نہ ہی کوئی گناہ سے رک سکتا ہے، یا نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ ہی کے کرم اور فضل سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گناہوں سے، اور اپنے ان پیارے بندوں کے جو اخلاق کے محاسن ہیں اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں اللہ نے ظاہری حسن بھی کمال دیا تھا اور باطن اور اخلاق کا حسن بھی کمال دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کے یہ پہلو خاص طور پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔